السلام علیکم سنگت کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید کرنا ہے سنگت ساری ٹھیک ہو سی خیر خیریت جو سی سنگت تو سارے دے پہ یوٹیوب چینل ڈھول سرکی ولاگ سب تو پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کر گن دو ویڈیو کو مکمل لائک بھی کر دو کمنٹ بھی ضرور کر دو سبسکرائب کر دو ساری آنے والی ویڈیو پہنچ ویسی اصل جو ہی ویڈیو اپلوڈ کرتے پہنچ ویسی جڑے دوست سال محبت ونڈے سو ان شاء اللہ تو محبت سال محبت ضرور ونڈے سو اسا جلدے پہ ہوں کول کھانی تے اتھا جلدے ہیں تو جل کے مولی دی تقریر سن میں نے جتنا کھڑے ہیں خوہ تے مولی صاحب تو تقریر سنے سن جرے دوست کو تقریر اچھی لگے کمنٹ سے ضرور رسے سی باقی جو انشاءاللہ جلدے پہ جلدے کول کھانی تے ملتے ہیں ٹائم بہت گھٹ ہے اللہ کی نعمت کی ناک نہ دال ہوتی ہے قرآن پاک کی بارہ 13واں رکوع 14واں سورۃ ابراہیم رکوع دی آیت نمبر 7 قرآن دی اس کا اکثر ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید قرآن دے چھ ویلے تو ہاں رب کو کوئی اجازت دیتی ہے اگر تسا شکر سدھے دیا سو اسا شکر بدھینے چھوٹے لفظ بھی نہ آلا او دی رحمت واسطے 1500 من کو لپ نہ پھول گئے تو توبہ یا ولی اگر آپ کو لپ دیا کھڑا ہے چلاؤ کا وقت نہ آئی اینا جو ہے لپ ہے ول دعا مگر آپ کو لپ جو کا کرے بل پیچھے لپ دارے دی تو پھر لپ تو پہ ول دسا لپ کے دعا 1500 من کرت 75 من غریبے نہ حصہ سیدھا دے من اشور حال دے پیچھے نہیں آ جو دی پر لپ کر دے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید اگر راج کچھ کھا پی کے دیا کیا چھوڑ کے اور میں یاد رکھ ساری پکڑ سکتے ان عذابی لشدید بے شک میرا عذاب بھی تکڑا سخت ولو سخت عذاب کی جلدی کچھ 17واں سپارہ قرآن دا رکھو جو اجوا سورۃ الحج رکو پہلا آیت نمبر پہلی اور دوسری یا ایھا الناس اے مار کا اے لوگو اتقوا ربکم ڈر وجو تسا اپنے رب تو ان سلسلۃ الساعہ بے شک جڑا قیامت کا حلاوہ ہے بہت بڑی شے حلاوہ جو تو زلزلہ جو ہے بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم بہت بڑی شے ہے اتنی بڑا حلاوہ قیامت کا کہ یوم ترونہا تسحل کل مرضعۃ عما ارضعت کی ہر دودھ پینے دی ماں اولاد کو بھگا سمجھا کہ قیامت کا علاوہ قیامت کا زلزلہ اتنی سخت ہے کہ دودھ پینے دی ماں اولاد کو حاصل کی بیساروں کو اولاد کی خبر بھی نہ رہا حالانکہ بچہ تھن پے گا اماں کو بڑا پیارا عذاب اللہ نے شدید عذاب کی جل کی ہوش کے لوگوں نے ہوش ٹھکانے لگا میں جملے کو روٹیر میں سپارے کو وچار کرا میں اپنے آپ کو جناب کو آخا جتنا ہے اللہ کی رحمت ہے میں شکر کی تھی اسے پہلے واسطے چھل کی دعا ہے کہ ہوش ٹھکانے نہ ہو زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یہ نعرہ بہت بڑا نعرہ ہے اور ساری بخشش کا سہارا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں واسطے یہ نعرہ سمجھو فرض کی حیثیت رکھیں گے کہ تاجدار ختم نبوت کہ سارے پاک نبی صحیح ہونے کو اللہ نے آخری نبی ہونے کا تاج پاک پگڑی دستار کو وہی ہے کہ قیامت تک سارے نبی کے بعد کسی اور نبی آوڑا سارے پاک نبی کے بعد قیامت تک کہیں بھی نبی کے کہیں پاسوں آمن کا کوئی راہ رستہ کوئی گنجائش کوئی سڑکی بننا یعنی جب پاک نبی تو بعد کہیں بھی کوئی نبی مننے یا وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو شک نہ کرے یہ کافر ہے میں حضور کے ختم نبوت کی گال چھوٹی جی مثال بطور سبق آپ کو سناؤں فکر تشریف فرماؤ حلالی خون سارے جنہیں حلالی خون سمجھتا مسلمان ہو کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام ہو جتنا بھی تشریف فرماؤ کوئی اپنا پرایا سوہا ان سوہا تو آپ کو اپنے پیو کا شناختی کارڈ دے میں انہیں ڈیرے والی خان شہد تک دینا میں پوچھے کیوں ہوا کہ میں اپنا شناختی کارڈ بنواؤں نے پہلے پیو کو میں اپنا پیو لکھ دینا شناختی کارڈ کی وجہ سے سارے اللہ آپ
اپنے پیو کا شناختی کارڈ دے میں اپنا بنواو دے میں تیرے پیو کو اپنا پیو لکھ لینا شناختی کارڈ دے سے تیرا گھاٹا ہے ہی دے کیوں اگر آج کو شناختی کارڈ دے دے تو اپنے آپ کو تیرے پیو کا پتر لکھ لیں گے کل چول پتھاری کے پاس پرسوں تیرے پیو کے مرن کے بعد وراثت حقدار کی پاس دسا اوپرے بندے کو بھاوے پتنی کو یہ تیرے گھر تک ہے نہیں تیرے ابے کا نطفہ نہیں تیرے ابے کا پتر نہیں یہ غیر بھاوے جانو بھاوے انجانو کیا وہ اپنے ابے کے نسب رلا سکتے اپنے ابے کا شناختی کارڈ دے کے انہیں بنوا سکتے ایک چول پتھاری کا مسئلہ ایک وراثت زمین جائیداد کا مسئلہ جی میں خیر کو تو اپنی چول پتھاری سے ملا نہیں سکتا اصل کہیں کارے کافر کو آپ نبی کی بات نبی ساڑھ بھی نہیں سکتے نبی آنکھ نہیں سکتے نبی سن کے برداشت نہیں کر سکتے زندہ باد زندہ باد